دبئی کی چمک میں نصیر کو کیا کچھ ملا اور اس نے کیا کھویا، حقیقت جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی نصیر نامی ایک نوجوان کی ہے جو پاکستان کے ایک گاؤں سے نکلا اور بہتر مستقبل کی تلاش میں دبئی چلا گیا۔ وہاں کی چمک دمک اور بلند عمارتیں دیکھ کر وہ شروع میں تو بہت خوش ہوا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ پردیس میں اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن کڑی دھوپ میں محنت کرتا اور رات کو جب واپس کمرے میں آتا تو اسے اپنے گاؤں کی بہت یاد آتی۔ اسے یاد آتا وہ چھوٹا سا گھر، ماں کے ہاتھ کا کھانا اور دوستوں کے ساتھ گزاری گئی شامیں۔ ایک بار جب عید قریب آئی تو سب لوگ اپنی چھٹیاں لے کر گھر جا رہے تھے، لیکن نصیر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹکٹ خرید سکے۔ اس نے تنہائی میں عید گزاری اور اس دن اسے پردیس کی صحیح معنوں میں قیمت چکانی پڑی۔ سال گزرتے گئے، نصیر نے بہت پیسہ کمایا، گھر والوں کے لیے خوشحالی بھیجی، لیکن اس عمل میں اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال کھو دیے۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں پلٹا تو بچے بڑے ہو چکے تھے، محلے دار بوڑھے ہو گئے تھے اور بہت سی چیزیں بدل چکی تھی۔ وہ دولت تو لے کر آ گیا تھا، لیکن وہ وقت واپس نہیں لا سکا جو اس نے پردیس میں گنوایا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اپنوں کے ساتھ گزارے گئے لمحات ہیں۔ گاؤں واپس آنے کے بعد نصیر نے کوشش کی کہ وہ اپنی دولت کو کسی اچھے کام میں لگائے۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول اور ایک ہسپتال بنوانے کا سوچا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے گا اور اپنی کمی کو پورا کر پائے گا۔ لیکن گاؤں کے کچھ بااثر لوگوں کو یہ کام پسند نہیں آیا۔ انہیں لگا کہ نصیر ان کی سرداری کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے نصیر کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں، اسے دھمکیاں دیں اور گاؤں والوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ نصیر، جو پردیس میں تنہا لڑنا سیکھ چکا تھا، گھبرایا نہیں۔ اس نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں اپنے منصوبوں کے فائدے بتائے اور سب کو متحد ہو کر کام کرنے پر آمادہ کیا۔ آخرکار نصیر کی محنت رنگ لائی، گاؤں والوں کے تعاون سے اسکول اور ہسپتال نہ صرف بن گئے بلکہ ترقی بھی کرنے لگے۔ وہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے تھے وہ بھی نصیر کی عوامی خدمت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ نصیر نے ثابت کر دیا کہ پردیس سے لوٹنا صرف خالی ہاتھ آنا نہیں بلکہ اپنے تجربات اور حوصلے کی دولت سے اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا بھی ہے۔